کی زندگی تغیر پر قائم ہے، فقط ایک سے بات ہے تغیر کو، یہ تغیر جو ہے، بدلنا جو ہے، اس فطرت پہ اللہ نے دنیا کی زندگی کو جاری کیا ہے۔ نقل سے، بناوٹ سے دھوکہ نہ کھائیں، آؤ پہچانو اصل کیا ہے۔ جنت کی زندگی اصل زندگی ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے۔ جو اس دھوکے میں آ گیا اور اصل کو چھوڑ بیٹھا، اس نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا۔ آج لیلۃ القدر، آج رمضان المبارک کی 27ویں رات، آئیں اس تاک رات میں مردوں کی طرح ایک فیصلہ کریں۔ گزشتہ زندگی جو غفلت میں گزری وہ گزر گئی، پر آئندہ زندگی گزرے گی تو غلامی رسول میں گزرے گی۔ میں نے غلامی رسول کا ذکر کیا کہ آئیں عہد کریں غلامی رسول میں زندگی گزاریں گے۔ آپ نے بڑے جوش و جذبے سے نعرہ لگایا، تو اب دربار رسول سے آپ کو جنت کی ضمانت نہ لے دوں کہ حضور ضمانت دے دیں کہ میں ضامن ہوں تمہارے جنتی ہونے کا۔ آؤ دربار رسالت میں، یا رسول اللہ ہم آپ کی زندگی، اپنی زندگی آپ کی غلامی میں گزاریں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارک ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک اپنی زبان، دوسری اپنی شرمگاہ۔ ان دو چیزوں کو شریعت کے مطابق رکھو گے تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جس نے اپنی زبان کو شریعت کے مطابق استعمال کیا اور جس نے اپنے کردار کو پاک رکھا، جس نے اپنے اخلاق کو پاکیزہ رکھا، اپنے کردار کو مضبوط رکھا، ضمانت کون دے رہا ہے جنت کی؟ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی آ کے جھگڑ ہے، میرے پیسے دیں، میرا فلاں معاملہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حقیقت تھی وہ بیان کی۔ اس نے کہا کوئی گواہ لائیں۔ کوئی صحابی گواہ نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا تو موجود نہیں تھا، گواہی کیسے دے رہے؟ یا رسول اللہ آپ کے کہنے پہ رب کو مان لیا ہے، ایک اونٹ کے سودے کو نہیں مان سکتے۔ حضور نے فرمایا خزیمہ کی ایک گواہی آئندہ دو گواہیوں کے برابر ہے۔ ضمانت کون دے رہے ہیں؟ جن کی زبان ہی ہمارا ایمان ہے۔ ضمانت کون دے رہے ہیں جنت کی؟ جن کی زبان ہی ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ برادران محترم، وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ آپ نے غلامی رسول کا اظہار کیا، نعرہ بلند کیا، پر یاد رکھیں غلامی رسول صرف نعرے سے پوری نہیں ہو جاتی، اس کے لیے عمل کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے۔ چوری کھانے والے مجنوں تو بڑے ہیں، خون دینے والا کوئی کوئی ہے۔ گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا، پر لا کے توڑ نبھانیاں۔ کوئی مجھے دھوکہ دے کوئی بات نہیں، کوئی اپنے کسی دوست کو دھوکہ دے دے کوئی بات نہیں، پر کوئی اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ بولے، کس قدر مقام افسوس ہے، مقام حیرت ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے کوئی جھوٹ بولے۔ آؤ آج صرف اپنی زبانوں سے نہیں، اپنے دلوں کو حضور کی بارگاہ میں جھکا کے اپنے دلوں سے ہی عزم و ارادہ کرے تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب تا حشر کا جو فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ بلکہ انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھوار صدقے جاندیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے، یہ غلام تو حضور کے نام پر ہی بکنے کو تیار ہے۔
ہماری کوئی اور قیمت نہیں، بس ایک ہی عرض ہے، حضور خوش ہو کے دیکھ لیں، حضور خوش ہو جائیں اپنے غلاموں سے، حضور ہمارے اوپر خوش ہو جائیں، اس سے بڑھ کے ہمیں اور قیمت کیا چاہیے؟ غلامی کا نعرہ لگانے سے ہی غلامی کا دعویٰ مکمل نہیں ہو جاتا۔ آئیں اس پر آپ کو جنت اور حضور کی غلامی کے حوالے سے آخری بات کر رہا ہوں، جس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ میں نے جنت کا تذکرہ کیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محبت رسول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، غلامی رسول کو چھوڑ کے محض شریعت مطہرہ کے ظاہری اعمال کو اپنا لینے سے، جن میں محبت نہ ہو، اخلاص نہ ہو، میں شریعت مطہرہ کے ظاہری اعمال اپنا لینے سے جنت کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جنت حضور کے غلاموں کے لیے، جنت حضور کے سچے امتیوں کے لیے ہے، اور جنت کا افتتاح فرمائیں گے تو حضور اپنے قدم سے فرمائیں گے۔ سیاستہ کی حدیث ہے، حضور کے دروازے پہ صحابہ کی محفل لگی ہے، پہلے نبیوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ ہیں، دوسرے کہتے ہیں موسیٰ نجی اللہ ہیں، تیسرے کہتے ہیں عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ ہیں، چوتھے کہتے ہیں آدم صفی اللہ ہیں۔ میرے آقا اس محفل میں تشریف لے آئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سنو، میں نے تمہارا کلام بھی دیکھا ہے، تمہارا تعجب بھی دیکھا ہے، اب کان کھول کے سنو، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ نجی اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، آدم صفی اللہ ہیں، الا وانا حبیب اللہ ولا فخرا، لیکن میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں، بطور فخر نہیں بیان کر رہا، تمہیں حقیقت سنا رہا ہو۔ پھر فرمایا انا حاملو لواء الحمد یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا، سارے نبی اس جھنڈے کے نیچے آئیں گے، وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر فرمایا انا اول الشافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، پر میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ پھر فرمایا انا اولو من یحلق ہلک الجنۃ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، سارے نبی اپنی اپنی امتیں لے کے جنت کے دروازے پہ منتظر کھڑے ہوں گے، کوئی جنت کا دروازہ کھلوا نہیں سکے گا، اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ یفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، فرمایا اللہ جنت کا دروازہ کھولے گا تو میرے لیے کھولے گا، اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لکھا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان بدن میں ہے جان، دہن میں زبان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد امام محمد بن عیسیٰ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین ولا فخرا، جنت بھی ملے گی تو صدقہ مصطفیٰ ہی ملے گی۔ جو پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہو۔ اگر چاہتے ہیں قیامت کے میدان میں قرب رسول مل جائے، اگر چاہتے ہیں حضور کے قریب ہو جائیں، تو یہ دیکھ لیں درود کتنا پڑھتے ہیں، حضور نے کتنا کرم کیا، بتا دیا کون میرے قریب ہوگا، نہ بھی بتاتے، ان کی شان تھی نہ بتاتے، لیکن کتنا کرم کیا، بتا دیا غفلت میں نہ رہنا۔ میرے قریب آنا چاہتے ہو تو کوشش کر لینا، جتنا درود پڑھو گے اتنے میرے قریب ہوگے۔ قیامت کا دن اور بندہ حضور کے قریب ہو، گرم ہوا بھی لگ سکتی ہے اسے،
قیامت کا دن اور غلام حضور کے قدموں میں ہو، اسے کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، ہر کلیجہ خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ قیامت کی بڑی ہولناکی ہے، پر حضور آ جائیں تو پھر کیا ہولناکی ہے؟ امام الانبیاء کا قرب نصیب ہو جائے اور حضور کے قرب کے لیے درود و سلام۔ دو ہی میں نے آپ کو پیغام دیے ہیں، ایک تو زندگی حضور کے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اور دوسرا حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پیش کریں گے۔ ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں، اس لیے جب انشاءاللہ کہیں نا تو پوری یکسوئی سے کہیں۔ آئندہ زندگی غلامی رسول میں گزاریں گے، روزانہ حضور پہ درود پڑھیں گے۔ اس کے لیے ایک آسان سا وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں جس سے یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کوشش کریں زیادہ وقت وضو میں رہیں۔ حضور نے فرمایا جو وضو میں رہتا ہے اس کو 3 برکتیں ملتی ہیں۔ رزق میں کشادگی، شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، شیطان کے دل میں اس بندے کا ایک رعب بن جاتا ہے کہ جب وضو ٹوٹے بندہ نیا وضو کر لے۔ عادت بنائیں، کوشش کریں تھوڑی سی باوضو رہنے کی۔ شیطان ڈرتا ہے اس بندے سے جو اکثر باوضو رہتا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ جو باوضو رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کو ایک حصار وضو کی برکتیں پہنچنا نصیب ہوتی ہیں تو دل چمکنے لگتا ہے۔ رزق میں برکت، شیطان سے بچاؤ اور اللہ کی خاص حفاظت، یہ اکثر وضو میں رہنے سے۔ اور اگر دن کا اکثر حصہ نہیں وضو میں رہ سکتے تو کم از کم رات سوتے ہوئے وضو کر کے سوئیں۔ وضو کر کے سوئیں گے، اٹھنے تک فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ باوضو ہو کے سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن کروٹ بدلیں گے سوئے ہوئے تو فرشتے اس وقت بھی جب آپ کروٹ بدل رہے ہیں فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے اور اس کے بعد مختصر سا ذکر اور دعائے خیر ہوگی۔ اگر کسی دوست نے وضو کرنا ہو تو وہ وضو کر لیں۔ اس دوران آپ